اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ جمعہ یہ بھی سورہ جو ہے مدنی ہے اور 11 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ سورہ جمعہ بھی مسبحات صورتوں میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کا آغاز اور جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے، جیسے سورہ صف اس سے پہلے تھی، اور اسی طرح سورہ حشر ہے اور دیگر بہت سی ایسی صورتیں ہیں۔ سورہ حدید بھی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں مسبحات، ان کے بارے میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ تمام صورتیں کہ جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے، ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو سورہ صف گزری، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ اس سورہ جمعہ میں نبی علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے جو فرائض منصبی ہیں اللہ نے ان کو بیان کیا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرائض منصبی تھے ان کو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی، اور پھر نبی علیہ السلام کے نبی آخر الزماں کی پیشن گوئی بھی فرمائی۔ اس طرح دیگر اور بھی فرائض منصبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا بھی اللہ بیان فرمائیں گے۔ سورت کا جو آخری رکوع ہے، اس میں جمعہ کے احکام کے بارے میں بھی اللہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسانی عقل میں چاہے ان اشیاء کا ذی شعور ہونا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ذی روح ہونا آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا۔ وہ انسانی عقل میں چاہے وہ باشعور ہے، بے شعور ہے، باروح ہے، بے روح ہے، اور باعقل ہے یا بے عقل، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے وہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی سعادت کیوں حاصل نہ کرے؟ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ ابھی گزشتہ صورتوں میں ایک سورہ حشر گزری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 23 میں فرمایا تھا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی یہاں پر بھی پہلے جو دو اللہ کی صفات ہیں، الملک القدوس، اس کا ذکر ہے سورہ حشر میں، تو اللہ نے فرمایا الملک القدوس، بادشاہ ہے، پاک ہے، بادشاہی بھی ایسی کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عارضی طور پر اپنی مخلوق میں سے کسی کو بادشاہی عطا کی ہو تو یہ بھی اس کی عطا کردہ ہے جو کہ عارضی ہے۔ ہمیشہ کی بادشاہی دنیا و آخرت کی یہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، القدوس، جو پاک ہے۔ ہر قسم کے نقائص کے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون، قرآن میں بارہا اس کا ذکر آیا۔ العزیز، جو زبردست ہے، غالب، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، زبردست بھی اور غالب بھی۔ الحکیم، جو حکمتوں والا ہے کہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ پہلی آیت مکمل ہوئی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اب پہلی آیت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، تو توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو بنیادی عقیدہ ہے، اور تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں صورت کے آغاز میں، جیسے یہی سورہ جمعہ کے آغاز میں، کہیں اللہ نے درمیان میں، کہیں آخر میں، ہر صورت میں تقریباً عقیدہ توحید کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب باری ہے عقیدہ رسالت کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یعنی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسی قوم میں بھیجا کہ جو امی تھے، عرب جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صرف 3 سے 4%، 5% کہہ لیں، بس اتنے لوگوں کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا۔ 95% پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی جو دیگر عجم میں تھے، یعنی عرب کے یہ 3-4% جو پڑھنا جانتے تھے، اور پھر اہل کتاب یہود و نصارہ، پھر یونان والے، فارس والے، عجم، ہندوستان میں بھی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، مملکتیں تھیں، یہاں لوگ یعنی عجم میں جو لوگ تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا، رسول امی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے۔ اور جمعہ کے بیانات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ، ایک جو ہے نام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی بھی گزرا ہے۔ لیکن ان امیوں میں اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسی ہستی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا کہ جو پھر امی ہونے کے باوجود پوری دنیا کے، پورے کائنات کے معلم ٹھہرے، کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن کوئی معلم نہیں ہے، لیکن وہ سب کے معلم، اللہ نے انہیں ایسی صفات سے اللہ نے نوازا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ حضور کا معجزہ ہے،
باقی مخلوقات میں سے اور انسانوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو پڑھنا لکھنا نہ آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں نقص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے وہ گردانا جائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض منصبی اللہ نے بیان فرمائے تھے کہ وہ تورات کی انہوں نے تصدیق کی، اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی پیشن گوئی فرمائی، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو پڑھ کر سناتا ہے ان پر اس کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، بری خصلتیں بری عادتوں سے انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت۔ حکمت میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ حکمت میں ایک حکمت نظری اور ایک ہے حکمت عملی۔ حکمت نظری سے مراد کہ جو دنیا کی تہذیب و ترقی کے لیے جو علوم ہیں، سائنسی علوم بھی ہو گئے اور دیگر علوم جتنے بھی ہیں، اور حکمت عملی سے مراد وہ علوم کے جو تدبیر میں اور سیاست میں جو ہے داخل ہوں، تدبیر میں اور نظام سلطنت چلانے میں جو علوم ہیں وہ سارے وہ حکمت میں داخل ہیں۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، یعنی حکمت میں حکمت نظری بھی اور حکمت عملی بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور تھے اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں، کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کیا تھے؟ وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کچھ عرصے تک تو لوگ ہدایت پہ قائم رہے، پھر عیسائیوں میں بھی گروہ ہو گئے، جیسے گزشتہ سورہ صف کی تفسیر میں نے بیان کیا تھا، آخری آیت کی تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ تین گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک نے کہا خدا ہیں، ایک نے تثلیث کا نظریہ، اور ایک حق پہ قائم رہا، اس نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے جو ہے رسول ہیں۔ تو بہت کم ایسے لوگ رہ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، کہ جو کفر شرک سے جو بچتے تھے، حرام سے بچتے تھے، جیسے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، ان لوگوں نے دور جاہلیت میں بھی شراب جو ہے وہ نہیں پی۔ اسی طرح جن کا عقیدہ ٹھیک رہا، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور بہت سے لوگ تھے ایسے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، بت پرستی میں جو ہے وہ نہیں گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو عرب تھے، کہ جن امیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں جو ہے پڑ چکے تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگلی آیت نمبر 3، کہ یہ جو رسول اللہ نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، امیوں میں رسول بھیجا تھا، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے ان لوگوں میں بھی اس کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ جو ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے، یعنی عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے بھی نبی ہیں، اور پھر جو عرب کے ساتھ نہیں ملے یعنی عجم والے،
یا وہ لوگ کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں بعثت ہوئی، اور پھر تا قیامت اپنی جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد کہ جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو بسا اوقات ہوتا ہے کسی کے سوال پہ الٹا اس کو ہی سوال کر دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، سوال پہ سوال، یعنی اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے اسی سائل سے سوال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان سے سوال کر دیا کہ کیا آپ نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ بھائی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ایک آدمی کہہ رہا ہو جی جناب فلاں گاڑی کب آئے گی، کراچی کی گاڑی کب آئے گی، یا کوئی بھی گاڑی کا پوچھتا ہے تو کہتا ہے یار، جس سے جو پوچھنے والا پھر اس سے بھی پوچھ لیتا ہے بھئی آپ نے کراچی جانا ہے، کہے گا ہاں جی میں نے جانا ہے۔ تو وہ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کیا آپ نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، تب حضور نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو اتنی تیاری نہیں کی، سامان اتنا تیار نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، باقی عمل بھی کر رہا ہوں، نماز روزہ وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عملی کوتاہی ہے، اتنا ہے ضرور کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تو ان کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، آخرت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا الحمدللہ، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت ہے، اگرچہ میں ان جیسے کام نہیں کر پایا لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ تو کیا مانا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لیکن چاہے ان جیسے اعمال نہیں کیے تو انشاءاللہ انجام جو ہے آخرت میں انہی کے ساتھ ہونے والا، انہی کے ساتھ اٹھنا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھوں گا قیامت کے دن اپنے روزے سے تو میری دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، متفق علیہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وآخرین منہم سے کون لوگ مراد ہیں، کہ دوسرے وہ لوگ ان میں سے کہ جو ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے، یعنی ان کے بعد ہیں یا عرب سے دوسرے علاقوں کے اجمی ہیں۔ پوچھا گیا کہ آخرین منہم سے کہ اس میں کون سے لوگ مراد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھا، فرمایا یہ اور اس کی قوم کے لوگ، یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے لوگ مراد ہیں۔ مزید فرمایا کہ دین اگر ستاروں پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کا ایک شخص دین تک پہنچ جائے گا، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمہ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ دین اگر ثریا یعنی ستاروں پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کا ایک شخص اس تک جو ہے پہنچ جائے گا۔ تو علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے مراد ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ 3 آیتوں کی تفسیر مکمل۔ آخری آیت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ عطا کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، سفر پر تھے، ناراض ہو گئے تو قیام کی باری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اس شرط پر کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب جاؤ میں اپنی باری تمہیں ہبہ کرتی ہوں، اس بات پر کہ رسول اللہ کو مجھ سے تم راضی کر دو، ہمارے درمیان جو ناراضگی ہے وہ ختم کروا دو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس جاتی ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ آج آپ کے قیام کی باری نہیں ہے، آپ آج یہاں کیسے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے اور اللہ جو ہے بڑے فضل والا ہے۔ خیر ایک طویل حدیث۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین فقراء آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار ہیں وہ درجوں میں ہم سے سبقت لے گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لیکن ہم نماز روزہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن صدقات نہیں ہم دے سکتے، اللہ کی راہ میں مال ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ غلام بھی آزاد کراتے ہیں، غلام خریدا اور آزاد کر دیا، ہمارے پاس مال ہی نہیں، ہم خرید کے غلام کیسے آزاد کریں، ہم اللہ کے راستے میں مال کیسے خرچ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس عمل کو کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو اور اپنے سے پیچھے والوں سے بھی سبقت لے جاؤ، یعنی جو آگے بڑھ رہے ہیں ان سے سبقت لے جاؤ۔ فرمایا تم سے افضل کوئی نہ ہوگا مگر وہ شخص جو تمہارے والا عمل کرے۔ تو بتایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں وہ عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ان امیر جو بھائی ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہم بھی ان سے آگے بڑھ جائیں، کوئی عمل بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 بار ایک روایت میں بھی آتا ہے اللہ اکبر پڑھ لو۔ تو روایت میں آتا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، یا رسول اللہ جو عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا ہمارے وہ دولت مند بھائی انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ وہ مال بھی خرچ کریں گے، ہم وظیفہ کر کے ان سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اللہ کی شان اب انہوں نے بھی یہ وظیفہ شروع کر دیا جو ہمیں آپ نے بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو کیا ہے
قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، تزکیہ نفس اور علم و حکمت کی باتیں اللہ جسے چاہے عطا کرے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔